ہم روک نہیں پائیں گے بہتے ہوئے آنسو، بہتے ہوئے آنسو، بہتے ہوئے آنسو۔ اور جب روزہ سرکار کا دیدار کریں گے، جب روزہ سرکار کا دیدار کریں گے۔ محترم، میں اس کے بعد محمد عمیر ابن محمد شکیل کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی مختصر تقریر پیش کریں۔ محترم محمد عمیر ابن محمد شکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسول المصطفى وعلى آلہ واصحابہ ذی المجید والصفا، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر کچھ کہنے کا حکم فرمایا۔ ایک حقیر انسان کہ آپ لوگوں نے جو عزت افزائی فرمائی ہے، اس کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ جل جلالہ و عمان والہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول، ہم نے آپ کو بلا شبہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ دوسری آیت میں اللہ انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر میں بہترین رہنمائی ہے۔ وہ دور یاد کیجئے کہ جب سارا عالم شرک و کفر میں مبتلا تھا، خدا کی عبادت گاہیں بتوں کا اڈا بنی ہوئی تھی، خدا واحد کے بندے سدا معبودوں کے پیروں پر سر جھکا رہے تھے۔ دین حق کے طلبگاروں کو کوئی ایسا آدمی نہ ملتا تھا جو انہیں صراط مستقیم پر گامزن کرے۔ ایسے میں رحمت الہی متوجہ ہوئی، اب دین و شریعت کا موسم خزاں رخصت ہو رہا تھا۔ موسم بہار آیا اور اس آن بان کے ساتھ آیا کہ چمنستان گلو گلزار ہو گئے۔ شریعت حق کی خوشبو چاروں دنگ عالم میں پھیلنے لگی، یعنی پیغمبر آخر الزماں، ہادی برحق، فخر رسول، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور مکمل شریعت کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب دنیا والوں کے پاس ایک ایسی عظیم شخصیت آ گئی تھی جو حق و صداقت کے علم برداروں کو فوز آخرت کی بصارت دے رہی تھی اور ظلم و ستم، شرک و کفر کے علم برداروں کو جہنم سے ڈرا رہی تھی۔ انہی چند باتوں پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابن صادق علی کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ محمد آصف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل یوم الجمعة سید الایام والصلاة والسلام علی محمد خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ محترم حاضرین، ابھی میں نے اپنے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ جل جلالہ و عمان والہ ارشاد فرماتا ہے، یہ ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل کھڑے ہو اور خرید و فروخت بند کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ 5 وقت بارگاہ الہی میں سجدے ریز ہو جائے اور خالق کائنات کے لمحہ عنایات کا شکریہ ادا کرے۔ اسلام نے جتنا اجتماعیت پر زور دیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں دیا۔ صحابہ کرام کے دور میں جب کوئی مسلمان مسجد میں نہیں آتا تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بیمار پڑ گیا ہے یا کہیں گیا ہوا ہے۔
اس طرح ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر اپنے بستی کی مرکزی مسجد میں جمعہ کے دن حاضر ہو اور سب مل کر ساتھ ہی نماز ادا کریں۔ ضرورت اس بات کی لوگوں کو اس طریقے ہمیں سمجھائی جائے۔ اگر مسلمانوں نے اپنے فرائض سے غفلت یا سستی برتنی شروع کر دی تو پھر بتائیے مسلمانوں اور کافروں میں کیا ہی فرق رہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے بتائے ہوئے راستے پر اچھی طرح نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد جلیل صاحب کے صاحبزادے محمد دلشاد کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ محمد دلشاد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ بہت دنوں سے قلب میں آرزو اور تمنا تھی کہ آپ حضرات کے سامنے نماز کا موضوع گفتگو بناؤ۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سماع سے بھی زیادہ عمل پیرا بنائے، آمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا۔ ان نعمتوں میں سے، ان تحفوں میں سے سب سے اعلیٰ وارفع تحفہ ہے تو وہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرش پر نازل فرمایا، روزہ کو فرش پر نازل فرمایا، ایمان کو فرش پر نازل فرمایا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات اپنے محبوب انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے۔ اعلیٰ و عرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہٰذا نماز کو عرش الہی کے اوپر بلا کر عطا کیا گیا۔ برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے بھی نماز کو اہمیت دی، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، کہیں پر یہ الفاظ بھی ذکر کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے تحفے کا ذکر فرمایا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ جھوم اٹھے، سبحان اللہ، اب تو ہم نمازوں کے ذریعے ہر مشکل آسان کر دیں گے، اب تو ہمیں خدا سے نہ مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا۔ 5 وقت کی نماز ادا کرے، 500 وقت کی نماز کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا۔ محترم حضرات، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا۔ حضور نے بھی نماز ادا کی، صحابہ اکرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر دوامت کیا، تبع تابعین نے بھی نماز ترک نماز نہیں کیا، اولیاء اکرام نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء اکرام نے بھی نماز کو پکڑے
پکڑے رکھا، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ کوئی تو بتاؤ کیا کسی نبی نے نماز کو ترک کیا ہو اور نبی بن گیا ہو؟ آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان وقت کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کرتی ہے، نماز اس وقت چراغ کا کام دیتی ہے جہاں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو یعنی قبر۔ نماز مصائب پریشانی کو ٹال دیتی ہے، نماز سے انسان افضل و عرفہ ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو نماز ایسا تحفہ ہے جسے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ برادران ملت، نماز سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم، یہ امتحان نماز سے دائر ہوتا ہے۔ میں بغیر حوالے کی بات نہیں کرتا، مشکات شریف اٹھاؤ، صفحہ نمبر 58 پر دیکھو، حضرت جابر رضی اللہ روایت فرماتے ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز کو صرف ترک کرنا ہے۔ مشکات شریف کے اسی صفحے میں دیکھیے ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فما ترکہا فقد کفر، ہمارے اور منافقین کے مابین عہد ہے وہ نماز ہے، بس جس نے اس کو ترک کیا وہ اس نے کفر کیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ما ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ ان تمام حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت اظہر من الشمس ہوتی ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک نماز میں بتایا ہے۔ الفاظ یوں ہے ذی قوت عین فی الصلاۃ، جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سرخم کرتا ہے تو محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، لیکن ترک الصلاۃ سے نبی آخر الزمان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس نے بھی محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی وہ اس کی دنیا اور آخرت برباد۔ میں ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور ہے، ایک بڑیا کا تیل زمین پر گر جاتا ہے تو وہ امیر المؤمنین کے دربار میں حاضر ہوتی اور مطالبہ کرتی ہے کہ زمین نے میرا تیل چوس لیا ہے، تو امیر المؤمنین ایک پرجا لیتے ہیں اور اس پر کچھ لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں پر تمہارا تیل گر گیا ہے اس کو یہ جگہ پر رکھنا۔ وہ بڑھیا ایسا ہی کرتی ہے، فوراً زمین نے پورا تیل واپس کر دیا۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے، ایک ایسا ماجرا ہے۔ جب اس پرجے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ زمین تو اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تیرے اندر ایسے شخص کو دفن کروں گا جو بے نمازی ہوگا، یعنی ترک الصلاۃ ہوگا۔ محترم حضرات، ہمیں اس ناک عبرت واقعے سے یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی۔ اگر ہم نمازیں چھوڑیں گے تو قبر میں جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ قبر کرے گی یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔